بسم اللہ الرحمن الرحیم 26ویں تراویح۔ آج کا بیان 30ویں پارے کے نصف کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ سورہ نبا میں ارشاد ہے کہ منکرین اور تکذیب کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب تیار ہے۔ سور پھونکا جائے گا تو آسمان میں راستے بن جائیں گے جن میں سے لوگوں کا ہجوم گزر کر میدان حشر میں جمع ہوگا۔ اعمال نامے پیش ہوں گے اور جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا۔ سورہ نازعات میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن کی درازی کو دیکھ کر لوگ دنیا کی زندگی کے وقفے کو صرف صبح و شام کی مدت خیال کریں گے۔ قیامت کی ہولناکی لوگوں کے دلوں کو ہلا دے گی۔ اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا اور پچھتائے گا، کیونکہ دوزخ دیکھنے والوں کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی۔ اے نبی، مالدار اور صاحب اقتدار لوگ بے پرواہ اور مغرور ہوتے ہیں، اس لیے ان میں نصیحت حاصل کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے مقابلے میں غریب و مسکین لوگ جلد ہدایت پا لیتے ہیں۔ اس لیے اے نبی، آپ ڈرنے والوں کی طرف توجہ دیں کہ وہ پاکیزگی حاصل کریں۔ جب شور قیامت اٹھے گا اس دن ماں باپ، بھائی بہن، بیوی اور بیٹے کوئی کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ ہر ایک اپنی فکر میں لگا ہوگا۔ نیکوکار خوش اور بدکار سیاہ ہوں گے۔ آگے ارشاد باری ہے کہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے، یہ شیطان مردود کا کلام نہیں۔ اے لوگوں، تم پھر کدھر بھٹکتے پھر رہے ہو؟ تمہیں سیدھی راہ اختیار کرنی چاہیے، ورنہ قیامت کی ہولناکیوں سے تم نجات نہیں پا سکتے۔ کیا معلوم کہ قیامت کی ہولناکیاں کیا ہے؟ سنو، اس دن آسمان پھٹ جائے گا، قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، تارے جھڑ پڑیں گے اور دریا سمندر سب ایک ہو جائیں گے۔ ہر شخص کا کیا دھرا اس کے سامنے آ جائے گا۔ روز جزا بہت سخت روز ہوگا، اس روز کوئی کسی کا بھلا نہیں کر سکے گا۔ پھر ارشاد ہوا سورہ مطففین میں، ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے سخت خرابی۔ لوگوں، اس دن سے ڈرو جب قیامت میں اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے اعمال کا دفتر لکھا ہوا ہوگا، تمہارے سامنے ہوگا۔ تمہاری بداعمالی کے نتیجے میں تم دوزخ میں داخل کیے جاؤ گے۔ اس دن مومن کافروں کی ہنسی اڑائیں گے۔ ارشاد ہوگا قیامت کے روز آسمان پھٹ جائے گا۔ ارشاد ہوا کہ قیامت کے روز آسمان پھٹ جائے گا اور زمین چٹیل میدان ہو جائے گی اور مردے زمین سے نکال کر باہر ڈال دیے جائیں گے۔ ہر طرف اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہوگی۔ نیک لوگوں کا حساب آسانی سے نمٹ جائے گا، جبکہ بد کردار دوزخ میں داخل ہوں گے۔ وہ دنیا کی زندگی میں سمجھتے تھے کہ خدا کی طرف لوٹ کر نہیں جائیں گے۔ ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے مومن مرد اور مومن عورتوں پر ظلم کیا اور توبہ بھی نہ کی، وہ دوزخ کا عذاب پائیں گے۔ قرآن کو جھٹلانے والوں، قرآن ایک عظیم الشان کتاب ہے اور لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ قرآن حق و باطل سے جدا کرنے والا ہے، حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے۔ اے باطل پرستو، تم کو تھوڑی سی مہلت ہے، بہت تھوڑی۔ ارشاد ہوا کہ اے نبی، اپنے رب کی تسبیح کرو اور یقین کرو کہ ہم تمہیں اس طرح قرآن پڑھا دیں گے کہ تم اسے بھلا نہیں سکو گے۔ تم تبلیغ دین میں لگے رہو، تمہارے لیے آسانیاں بہم پہنچا دیں گے۔ ہماری کبریائی کے منکروں سے کہہ دو کہ ہماری تخلیقات کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، ہم نے کیسا عجیب جانور اونٹ پیدا کیا اور آسمانوں کو کتنا بلند بنایا اور پہاڑوں کو کس طرح کھڑا کیا اور زمین کو ایک فرش کی طرح بچھا دیا۔ یہ سب اس لیے کہ تمہارے کام آئے۔ سمجھدار ہو تو نصیحت پکڑو، ضرور ہم تم سے حساب لیں گے۔ پھر ارشاد ہوا کہ تم مال و دولت کی لالچ میں ایسے گرفتار ہو کہ میراث کا مال تک غصب کر لیتے ہو، نہ یتیم کی مدد کرتے ہو نہ مسکین کی۔ تمہارا پروردگار تمہاری طاق میں ہے۔ ہم نے انسان کو جسمانی ہمت کے ساتھ ایسی صحیح سمجھ عطا فرمائی کہ وہ بدی سے بچ سکے
اور پرہیزگاری اختیار کر سکے۔ تو جس نے زمین کو پاک رکھا اس نے فلاح پائی، اور جو نفس پروری میں لگا رہا وہ خسارہ میں رہا۔ ارشاد ہوا خیرات و صدقات اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دینا چاہیے، نہ کہ احسان کرنے اور حصہ پانے کے لیے۔ بے کسوں کی دستگیری کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بخیل و بے پرواہ لوگوں کے لیے آخرت کا عذاب ہے۔ اے نبی، ہم عنقریب آپ کو ایسی نعمت عطا فرمائیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اگر عطائے نعمت میں دیر ہے تو اس سے آپ اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ ہم نے آپ کو بھلا دیا ہے۔ ہم نے ہر کمزور حالت میں آپ کی دستگیری نہیں فرمائی۔ ہم نے آپ کو روشن ضمیری عطا فرمائی ہے، آپ کی پریشانیاں دور کی، آپ کا ذکر بلند کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مشکلات کے ساتھ آسانیاں بھی ہوتی ہے، آپ گھبرائے نہیں اور اپنے رب کی طرف متوجہ رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قرآن مقدس کے احکامات کو سمجھنے کا ذہن نصیب فرمائے، آمین۔